الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الذين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. روز آدم بمنے بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بغیر داد بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قاضیم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. اللہ تعالی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ مولا تعالی دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس مولا نے ہم سب کو یہاں جشن غوث الورا کے عنوان سے سجے مدرسہ انوار العلوم کے مبارک آنگن میں اس پاکیزہ اجلاس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. آپ حضرات وقت پہ تشریف لائے، جوان حوصلوں اور بیدار جذبوں کے ساتھ ابھی تک بفضلہ تعالی اس بزم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آخر تک انشاءاللہ یوں ہی آپ اللہ کے نبی کے اس گھر کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے اور اسی طریقے سے محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. مجھے اللہ تعالی حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم. شیطان بڑا ظالم ہے، یا تو جلسے ہی نہیں ہونے دیتا یا پھر دو کروا دیتا. مطلب ادھر سے نہیں بنی تو ادھر سے بنا لی.
کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی لیتا. کل ملا کے اس کا کام ہے ڈسٹرب کرنا، کہ جل سے ڈسٹرب ہو جائیں. جتنا ڈسٹرب تمہارا جلتا اتنا ہی ادھر بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ڈسٹربنس ایک ہی طرف ہے. مگر شیطان مزے مار رہا ہے. شیطان مزے مار رہا. اسے حضور کے ذکر سے بڑی الرجی ہے. یا تو جلسے نہیں ہونے دے گا، یا پھر دو دو کروا گا، تین تین کروا گا، ایک ہی گلی میں ایک ہی گلی آئے گا. اللہ ہم سنیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. صرف حسد کا نتیجہ اور تو اس میں کون سی الرجی ہو گئی؟ کم سے کم یہ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ حضور کے شہزادوں کا ذکر پاک ہے. عمران حنفی سے الرجی کا کیا مطلب ہے؟ مدرسے سے الرجی کا کیا مطلب ہے؟ بڑے پیر کا جلسہ ہے. ایسی ضدوں سے بڑے پیر راضی نہیں ہوتے، نہ مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوتے. اللہ ان سنیوں کو عقل عطا فرمائے. شیطان کے دام فریب میں پھنس کے یا تو جلسے ہی نہیں کرتے یا پھر دو دو کرتے ہیں. میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پیارا جلسہ جس میں میں اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، بڑے پیر روشن ضمیر میر میرا پیر پیرا شاہ جیلا غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سلطان سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی بارگاہ پاک میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں کے ان غیرت مند جوانوں نے منعقد کیا. مفکر اسلام علامہ مفتی محمد وسیم رضا کو دل کی گہرائی سے مبارکباد، جنہوں نے ان نوجوانوں کو ساتھ لے کے بڑی جد و جہد کی انتھک کوشش کی اور ماشاء اللہ یہاں کی سنیت بفضلہ تعالیٰ دن بدن بیدار ہوتی چلی جائے. ایسے ہیروں کی لوگوں کو قدر کرنا چاہیے، مگر شیطان اچھے لوگوں کے پیچھے پڑا ہی رہتا ہے، کیونکہ اسے میدان میں چمن میں پھول نہیں چاہیے، چمن میں اسے اجاڑ اور بگاڑ چاہیے. وہ اجاڑ اور بگاڑ کا تماشا دکھاتا ہے دنیا کو، وہ چمنستان کو آباد ہونے سے روکتا ہے. ایک حق بات پر بھی لوگ جناب والا آج حق بولنا کتنا کڑوا ہو گیا ہے، حق بات کتنی کڑوی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے گلے نہیں اترتی، بلکہ لوگ اس کے مخالف اور دشمن ہو جاتے ہیں. کیا وقت آ گیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کی پیش گوئی فرمائی تھی 1400 سال پہلے. حق بولنا اتنا کٹھن ہوگا ایک دور میں جو آپ اپنی نظروں سے آج کل دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ہم سنی لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت نسبتوں والے ہیں. سبحان اللہ.
11ویں والے پیر کی غلامی کا پٹا گردن میں رکھتے ہیں، ادھر 11ویں والوں کے غلام ہیں، ادھر 12ویں والوں کے غلام ہیں، ادھر 6 والوں کے غلام ہیں۔ نسبتیں ہیں ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور یقین ہے کہ یہی نسبتیں دنیا میں بھی ہمیں بچا لیں گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انہی نسبتوں کا سہارا ہمارے ساتھ رہے گا۔ آج کے اس مجلس میں نے جو چیز ابھی مدرسے میں مسجد میں بیٹھ کے وہاں کمرے میں حجرے میں بیٹھ کے جو چیز دیکھی، پہلے اس پہ کامنٹ کروں گا، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بیٹھ جائے، خوش رہو، آباد ہو۔ جلسے میں آنے والے اچھے لگتے ہیں، مگر جلسے سے جانے والا مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ شیطان اسے 1 سیکنڈ میں اٹھا لے۔ امام صاحب جس حجرے میں رہتے ہیں اس حجرے میں بجلی کا ایک چولہا رکھا ہے، انڈکشن چولہا، اس پہ ابھی ہمارے لیے چائے بنی۔ اس انڈکشن چولہے کا یہ حال ہے کہ چائے پوری بن جاتی ہے، مگر اس چولہے پہ آپ پیپر رکھ دو تو پیپر نہیں جلتا، برتن رکھ دو تو برتن بھی اس کی وجہ سے گرم نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم نے جناب پوچھا کہ یہ پھر چائے بنی کیسے؟ جب آگ دکھائی نہیں دے رہی، بٹن دبا دیا، آگ دکھائی نہیں دے رہی، تو پھر چائے بنی کیسے؟ پھر اس کے اوپر میں نے خود پیپر رکھوایا، وہ جلا نہیں اور چائے کھول رہی ہے۔ تو مجھے یہ پتہ لگا کہ دراصل اس چولہے میں سے کچھ کرنیں ہوتی ہیں، وہ کرنیں کسی اور چیز پہ بالکل اثر نہیں کرتی ہیں، بلکہ ان کرنوں کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اپنے ہی ٹارگیٹ پہ جا کے وہ اثر کرتی ہیں۔ وہ برتن کو بھی ٹچ نہیں کرتی، وہ شیشے کو، وہ کاغذ کو بھی ٹچ نہیں کرتی، وہ جناب پیپر کچھ بھی رکھ دو اس چولہے پہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتی۔ وہ تو ٹچ کریں گی تو پانی اور دودھ کو ٹچ کریں گی، وہاں چائے بنے، ان کا اثر وہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مولانا صاحب بولے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، تو میں نے کہا حیرت کی کچھ بھی نہیں ہے، اس چولہے نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اس چولہے نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ ہم بہت دنوں سے بتاتے چلے آتے تھے کہ غوث اعظم کا فیضان، غریب نواز کا فیضان، اعلیٰ حضرت کا فیضان، مفتی اعظم کا فیضان، بڑے پیر صاحب کا فیضان، اجمیر کے خواجہ کا فیضان، اللہ تم پہ فیضان برسائے، اللہ ان کا فیضان دے۔ تو جناب لوگ پوچھتے تھے کہ یہ فیضان کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں فیضان؟ جو بار بار کہتے غوث اعظم کا فیضان، غریب نواز کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان، مدینے والے کا فیضان ہوتا کیا ہے؟ تو سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ فیضان ہوتا کیا ہے۔ چولہے بن جاتے ہیں، فیضان یہ ہوتا ہے کہ انہیں نکلتی ہیں۔ گنبد خضرا سے کنیں نکلتی ہیں، غریب نواز کے مزار سے کنیں نکلتی ہیں، غوث اعظم کے مزار سے کنیں نکلتی ہیں، مزاروں کے روحانی کنیں نکلتی ہیں، اور وہ کہنا ہے نہیں کرتی، ساتھ سمندر پار کر کے ان دنوں میں ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں ٹارگیٹ کرنے والے زندگی کا دل ہوتا ہے، خدا کے قسم وہ گنبد خضرا سے نکلتی ہے، وہ کبھی جاتے رہتے لیکن یہ لوگ سے آگے کہنے دلی سے بات ہو دلی سے بات ہے کہنے دلی میں وہ اللہ والا بتا ہوتے اور وہ کوئی کسی بھی جناب وہ جناب والا ہمارے چچا ہے دل کر دیے ہیں، وہ ہمارے بھائی کے دل کر دیے ہیں، وہ بھائی کو پار کر دے وہ ہم
شکریہ. جب وہ کرنا جناب سنو بھائی کے دل پہ آتی ہیں، بات سمجھ رہے؟ گلیارے پار کر کے، گلیاں پار کر کے، مسجدیں پار کر کے، مدرسے پار کر کے سنو بھائی کے دل پہ آ گئی، عمران نبی کے دل پہ آ گئی. یہی وہ کہتے ہیں جنہیں شیطان کہا جاتا ہے. اب آج کے زمانے میں کچھ بھی سمجھنا جناب والا مشکل نہیں ہے. تم دیکھتے نہیں ہو آج کا زمانہ کتنا ایڈوانس ہو گیا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آیا. تم دیکھتے نہیں ہو پتھریوں کے علاج دوربینوں سے ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں. کرنیں وہاں پڑتی ہیں، وہ سینے پہ نہیں پڑتی، وہ پھیپڑوں پہ نہیں پڑتی، وہ کرنیں جناب والا میدے پہ نہیں پڑتی، وہ جگر پہ نہیں پڑتی، سیدھی کرنیں پتھری پہ پڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی ہے جناب والا. بڑی گہری ٹچنگ ہوتی ہے، بڑی ہاٹ ٹچنگ ہوتی ہے، بہت گہری ٹچنگ ہوتی ہے مدینے والوں کی غلاموں سے. ایسا رشتہ جناب والا، ایسا رشتہ اللہ کی قسم غلامی اور آقائی کا کہ حضرت عمر فاروق اعظم سے ایک دن مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ شیطان چڑھا تو نہیں رہا؟ اوپر جناب والا پھر ماشاءاللہ موسم کی حالت دیکھنے لائق ہے. کیسے دھیرے دھیرے رحمت کی فوہاریں ہم سے نازل ہو رہی. تو بیٹھے رہو اور سنتے رہو. ایک مسئلہ تو تمہاری سمجھ میں آ گیا، اور دوسرا مسئلہ جناب والا کہ آقائی اور غلامی کا ایسا رشتہ ہے کہ کسی سے ٹوٹتا ہی نہیں. مگر جناب والا ٹوٹتے ہی نہیں. حضرت محترم میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت عمر سے پوچھا. حضرت عمر کو جانتے ہو نا؟ اگر بارش برس جائے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ چھت کے نیچے بیٹھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تھوڑا ادھر ہو جائیں گے، مگر ادھر مت ہونا، ادھر ہی ہو جانا. ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب تو بس یہ قربانی ہے جس کی قبول ہو جا. یہ تو پہاڑ پر رکھ دو جس کی ہوا لے جا. توجہ ہے؟ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. اپنے پاس ایک لمبی چوڑی چھت ہے، اس چھت کے نیچے آرام سے بیٹھے. آج تو آر پار کی ہے، صبح کی پو پھٹنے تک کی ہے، فجر تک ہے. یا تو آج ہار ہے یا پار ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم وہ ہستی ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو جناب کروڑوں مسلمان ہوئے، لاکھوں مسلمان ہوئے، جناب کسی کے مسلمان ہونے پہ فرشتوں نے کبھی مبارکباد نہیں کی. مگر دنیا کی وہ پہلی ہستی ہے کہ وہ کلمہ پڑھا تو فرشتوں نے پہلی بار ہمارے مصطفیٰ کو ان کے مسلمان ہونے کی مبارکباد پیش فرمائی. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آپت جانے والے امام حضرت محدث بڑی بڑی بولے وہ عمر جس سے آقا پہ شہدہ کرتا، وہ عمر جس سے آقا پہ شہدہ کرتا، خدا دوست حضرت لاکھوں سلام نظر شیطان سے کانپتا ہے. تو مائی کر حضرت بیٹھا مائی کر ہاتھ سے پڑھتا دنیا کے 100 بڑے لوگ دنیا کے 100 بڑے لوگوں میں ایک انسان ہے. کئی لوگوں کا نام لیا 100 لوگوں کا اور اس کی کچھ یقین نہیں ہے. ہمارے مصطفیٰ کا نام لکھا ہے اور پوری کتاب میں کسی مسلمان کا نام نہیں لکھا ہے.
اس عمر سے جناب فرماتے ہیں ماں بال یا عمر تمہارا کیا حال ہوگا؟ میری قبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت عمر وہ جنتی جو کسی پہ نظر ڈال رہے وہ بھی جنتی بن جائے. ان سے نبی پوچھ رہے کیا کرو گے جس دن میں دونوں آئیں گے. اب ہماری تمہاری زندگی کدھر ہے جناب والا؟ جب حضرت عمر سے ہی پوچھا جا رہا ہے تو ہم تو جناب کہیں پر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ارے ہے کچھ ہمارے پاس؟ نمازیں نہیں، روزے نہیں، ہماری صورتیں نہیں، ہمارے لباس نہیں، ہمارا کلچر نہیں، ہمیں تمیز نہیں، تہذیب نہیں، ہمارے